فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم شاء ليشنا الحليم لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل محمد صلاة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لأهله وخير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولعن الله على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ذلك جزاء لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بلند آواز نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. حیدری، یا حیدری. حسینیت، زندہ باد. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مردہ باد. یزیدیت. مردہ باد. مل کے صلوات آل محمد پہ. حمد و ثنا اس اللہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ہم ذات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے. اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے. دعا ہے چونکہ آج ایک آخری مجلس ہے، دعا ہے اللہ بانیان کی یہ ساری محنت اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. ان کی حاجات، ان کی مشکلات اپنی بارگاہ سے حل فرمائے. تمام حاضرین کی مشکلات مولا اپنی بارگاہ سے پوری فرمائے. اور جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں، پالنے والے تجھے واسطہ ہے بیماری کا، بلا کی بیماری کا، انہیں شفا کامل عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں وہ کہ جناب رباب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے واسطہ اس مخدومہ کی خالی گود کا پالنے والی نے اولاد نرینہ عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ایک مل کے صلوات پڑھیں. بس یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ جو رسول کائنات کا مرکز ہے
اپنے ذات کی توجہ ہے، جو رسول کائنات کا محور ہے، اس محور کائنات کے پاس بیٹھنے والے دو طرز کے لوگ تھے۔ اس مرکز کائنات کی بارگاہ میں آنے والے دو طرز کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو وحی کی انتظار کرتے تھے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں، مرکز کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے دو طرز کے لوگ، ایک وہ تھے جو وحی کی انتظار کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جن کی وحی انتظار دو طرز کے لوگ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک وہ تھے جو وحی کے منتظر رہتے تھے، اور ایک وہ تھے جن کی وحی منتظر رہتی تھی۔ وہ جو وحی کی انتظار کرتے تھے، وہ وحی کے لیے کہتے تھے کہ وحی آئے تو پھر کچھ کریں، وحی آئے تو پھر کچھ کریں، اور جن کی وحی انتظار کرتی تھی، وحی ان کے لیے کہتی تھی یہ کچھ کریں تو میں آؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دو طرز کے لوگ، ایک وحی کے منتظر، ایک ہی وحی منتظر۔ وہ جو وحی کی انتظار کرتے تھے، وہ وحی کے لیے کہتے تھے کہ آئے تو کچھ کریں، اور جن کی وحی انتظار کرتی تھی، وہی ان کے لیے کہتی تھی یہ کچھ کریں تو میں آؤں۔ تو فرق واضح ہو گیا کتنا فرق ہے صحابہ میں اور ابو طالب میں، فرق واضح ہو گیا کتنا فرق ہے صحابہ میں اور ابو طالب میں، کہ جو وحی کے انتظار کرتے تھے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اور جن کی وحی انتظار کرتی تھی انہیں علی و ابو طالب کا۔ جو رسول ہونے کی حیثیت سے بھی کائنات کا مرکز ہے، وہ نبی ہونے کی حیثیت سے بھی کائنات کا مرکز ہے، اور صرف نبی کی نہیں، وہ عبد ہونے کی حیثیت سے بھی کائنات کا مرکز ہے۔ یعنی اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار میرے رسول کے قدم سے تمہارا قدم آگے مت بڑھے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند مت ہو۔ ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض، خبردار میرے رسول کو ایسے ندائی مت دینا جیسے اپنے دوستوں کو دیتے ہو، اس لیے کہ اگر یہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، لیکن کیونکہ حقیقت یہ ہے یہ تم جیسا نہیں، اس لیے اسے ایسے نہیں بلانا جیسے اپنے جیسوں کو بلاتے ہو، ایسے ندا نہیں دینا، ایسے مخاطب نہیں کرنا جیسے اپنے جیسوں کو دیتے کرتے ہو۔ سامعین گرامی، یہ عبد ہونے کی حیثیت سے بھی کائنات کا مرکز ہے، یہ نبی ہونے کی حیثیت سے بھی کائنات کا مرکز ہے۔ ویسے تو عبدیت کا اطلاق ہر ایک پہ ہوتا ہے، آدم بھی عبد ہے، ابراہیم بھی عبد ہے، موسیٰ بھی عبد ہے، عیسیٰ بھی عبد ہے، رسول بھی عبد ہے، لیکن بڑا فرق ہے، وہ صرف عبد ہیں، یہ عبد ہو ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، وہ صرف عبد ہیں، یہ عبد ہو ہے۔ عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے، عبد ہو اور ہے۔ 5 مرتبہ اللہ نے اپنے اسی رسول کو 5 مرتبہ قرآن میں عبد ہو کہا ہے، 5 مرتبہ عبد ہو، میرا عبد، میرا عبد، میرا عبد، سبحان الذی اسری
کہا ہے اور آدم کو صرف عبد کہا ہے، ابراہیم کو صرف عبد کہا ہے۔ اور یہ کل بھی عرض کی تھی، عبد تب بنتا ہے جب علم آتا ہے، پھر علم کی بنا پہ وہ بندگی کرتا ہے، کیونکہ جب تک علم نہیں آتا اسے یقین نہیں آتا، اور جب یقین آتا ہے تو جناب امیر فرماتے ہیں عمل القلیل بالیقین خیر من عمل الکثیر بلا یقین، کہ جو یقین کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل ہے وہ کثیر عمل سے بہتر ہے جو بغیر یقین کے کیا جائے، جو بغیر یقین کے کیا جائے۔ فرماتے ہیں یہ میں اول العابدین ہوں، یعنی اس وقت تک میں عبد نہیں بنا جب تک علم نہیں آ گیا، بس میری خلقت کی ابتدا ہی اللہ نے علم سے کی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ترتیب آیات بتاتی ہے کہ پہلے اس نے علم دیا پھر انسانی شکل میں زمین پہ بھیجا، پہلے علم ہے، ذرا علم آئے گا پھر یقین ہوگا، یقین ہوگا پھر عمل ہوگا، اور یہی وہ عمل ہے جس کے لیے فرماتے ہیں یہ تھوڑا عمل بھی کیا جائے تو اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو بغیر یقین کے کیا جائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی یقین کے ساتھ عمل کرتا رہا ہے، جتنا یقین تھا اتنا اجر دیتا گیا، جتنا یقین تھا اتنا اللہ اجر دیتا گیا۔ لیکن میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا امیر کے اس یقین پر کہ کہنے کو تو ہاتھ کی تھوڑی سی حرکت تھی کہ جب جنگ خندق میں علی کے ہاتھ نے حرکت کی، رسالت باپ کی آواز آئی ضربت علی وہ شکلین کی عبادتوں سے بہتر ہو گئی ہے۔ یہ یقین کی منزل ہے، یہ یقین کی منزل ہے، اور یقین تب آتا ہے جب علم آتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آدم عبد ہے، حبیب تو عبد ہے، آدم عبد ہے تو عبد ہے، عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، عبد اور ہے، عبد اور ہے۔ اگر اجازت فرق والی کرتا ہوں، عبد اور ہے، عبد اور ہے۔ عبد وہ ہے جس کی خلقت پہلے ہو علم بعد میں ہو۔ نہیں توجہ نہیں فرما رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت حسینیت حسینیت، بلند نعرہ حیدری۔ عبد اور ہے، عبد اور ہے، عبد وہ ہے جس کی خلقت پہلے ہے علم بعد میں ہے، عبد وہ ہے جس کا علم پہلے ہے خلقت بعد میں ہے۔ یہ عبد اور عبد میں فرق ہے کہ عبد وہ ہے جو زمزم کا مالک ہو، عبد وہ ہے جو کوثر کا مالک ہو۔ اور اگر ایک جملہ اور کہتا چلا جاؤ، عبد وہ ہے، عبد وہ ہے، عبد وہ ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹاتا ہے، عبد وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن سے بلند سلام۔ عبد اور ہے، عبد اور ہے، 5 مرتبہ عبد کہا ہے، 5 مرتبہ اپنے رسول کو کہا ہے تو میرا عبد ہے۔ یہ وہ عبد ہے جس کی بندگی پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے، جس کی بندگی پہ اللہ ناز کرتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب زبان کو نطق کیا تھا تو اس وقت زبان سے نکلا تھا اللہ اللہ۔ پہلی مرتبہ زبان کو حرکت دی، آواز قدرت تیری ادا اتنی پسند آ گئی، اب کیا
کے لیے کہہ دوں گا اللہ کی عبادت ہی کی جائے گی. تیری زبان کی تاثیر ہے حبیب, تو عبدہو ہے, تم نے پہلی مرتبہ عبدہو کھو کر مجھے معبود کہا, قیامت تک تیری بندگی پہ ناز ہوتا رہے گا. عبد وہ ہے کہ جو عبد سے جدا ہے, عبد وہ ہے کہ جس کی خلقت پہلے ہے علم بعد میں ہے, عبدہو وہ ہے جس کا علم پہلے ہے خلقت بعد میں ہے. سامعین گرامی, پھر جب عبد بنے ہیں پہلے علم ہے, پہلے علم ہے, پھر یقین ہے, پھر عبدیت ہے. اور کب سے ہے اب انا اول العابدین, اگر عرش عبد ہے میں اس سے بھی پہلے عبد ہوں, ہر چیز سے پہلے میں عبد ہوں, کائنات سے پہلے میں عبد ہوں. اور جب یہ یقین ہو گیا قرآن کی نص سے کہ یہ کائنات کی خلقت سے پہلے عبد تھے, انہیں یقین تھا اور یہ مصطفیٰ تھے, پھر وہ کون سا ملا ہے جو آج بھی یہ کہتا ہے کہ رسول کا آپریشن کیا گیا, ان کے دل میں جو سیاہی آ چکی تھی اسے آب کوثر سے دھویا گیا. یہ توہین ہے رسالت کی. اگر یقین آ جائے علم کے بعد پھر عابد بن جائے, ایسا عابد کہ جس کی بندگی پہ ناز کرے, اور عبد بھی تب بنے جب آلودگی تھی ہی کوئی نہ. یہ کہاں سے آ گیا؟ اب یا تو رسول کو مصطفیٰ کہیں یا پھر ان کے دل میں معاذ اللہ وہ چیز مان لے, کیونکہ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ سے آدم سے لے کر حاتم تک ہر نبی کی عصمت ثابت ہو جاتی ہے. استفاء کیا ہے؟ استفاعیت کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ گلاس ہے, اس میں آپ نے پانی لیا, اس پانی میں جتنے ذرات تھے, جتنی آلودگی تھی, وہ ساری نیچے بیٹھ گئی. جتنا صاف پانی تھا وہ اوپر چلا آیا. یہ جو اوپر چلا آیا ہے یہ ہر ذرے سے پاک ہے, یہ ہر آلودگی سے پاک ہے. بس ہر طرح کی آلودگی سے جدا ہو کر اوپر آ جانا, اسی کا نام ہی استفاعیت ہے. جس کی استفاعیت ہوتی ہے اسے ہی مصطفیٰ کہتے ہیں. اب کہو, اللہ نے قرآن میں فرمایا اِلَّا اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ نے آدم کی استفاعیت کی, نوح کی استفاعیت کی, ابراہیم کی آل کی استفاعیت کی, عمران کی آل کی استفاعیت کی. ہمیں کہتے ہیں یہ شرک در نبوت کرتے ہیں, یہ ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں. آؤ ہم نہیں مانتے, کبھی نہ مانیں اگر قرآن نہ منوائے. کائنات کا مرکز قرآن اور رسول ہے, اگر قرآن نہ منواتا ہم کبھی نہ مانتے, کیونکہ لفظ استفاء آیا, اس سے آدم کی عصمت ثابت. استفاء سمجھیں, ہر آلودگی سے پاک ہونا یہی عصمت ہوتی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم, آدم کا مصطفیٰ کیا, نوح کا مصطفیٰ کیا, وہ بھی معصوم, نوح بھی معصوم, آل ابراہیم بھی معصوم, آل عمران بھی معصوم. یہ لفظ جب آدم کے لیے آئے تو آدم کا مصطفیٰ مانتے ہو, اور اگر یہی لفظ میرے 12 ائمہ کے لیے آ جائے
استفاء کا لفظ آ جائے وہ معصوم ہے، نوح کو کہے وہ معصوم ہے، ابراہیم کو کہے وہ معصوم ہے، اور اگر یہی لفظ میرے علی کے لیے آ جائے، میرے امام زمان کے لیے آ جائے، پھر جیسے آدم کو مانتے ہو انہیں بھی ماننا پڑ جائے گا۔ اللہ سورہ فاطر میں فرماتا ہے اگر میں نقشہ دکھا سکوں اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار ہو، اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہو۔ سورہ فاطر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے۔ یہ استفائیت اگر آدم کی ہو جائے آدم معصوم ہے، یہی اگر علی کی ہو جائے علی معصوم ہے۔ علی والذی جاء بالصدق وصدق به، رسول وہ جو صدق لے کر آیا، اور ایک وہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے، جو اس کا مصدق ہے وہ بڑا ہی متقی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک صادق ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو، صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو، صدیق وہ ہے جو عمل میں سچا ہو۔ صادق وہ ہے جو قول میں سچا۔ اصول کافی کی حدیث میرات العقول علامہ مجلسی نے اسی کی شرح کی ہے۔ اس آیت کی تفسیر شرح میں علامہ نے یہاں پہ یہی تفسیر کی ہے کہ صادق اسے کہتے ہیں جو قول میں سچا ہو، صدیق اسے کہتے ہیں جو فعل میں سچا ہو، جو فعل میں سچا ہو، جو عمل میں سچا ہو۔ صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو، صدیق وہ جو فعل میں سچا ہو۔ میں نہیں کہتا، سرائے کے ملک کا پڑھے علامہ ابن حجر مکی طبع دہلی وہاں پہ نہ ہو، میں مذہب چھوڑتا ہوں۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے جناب امیر کے لیے کہ انہو لم یعبد صنم قط فی طرفت عین، فی طرفت عین۔ علی وہ ہے کہ جس نے ولادت سے لے کر شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی نہیں کی۔ ولادت سے لے کر شہادت تک ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی علی نے شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی۔ پھر آگے فیصلہ کو جملہ لکھتے ہیں والدہ لکے بابے ہی صدیق، چونکہ شرک نہیں کیا اس لیے علی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی صادق اسے کہتے ہیں جو قول میں سچا ہو، صدیق اسے کہتے ہیں جو فعل میں سچا ہو۔ علی کا فعل بھی سچا ہے، علی کا قول بھی۔ اس طریقے سے رسالت امام نے جب دعوت العشیرہ دی تھی انہیں صادق بھی کہا گیا، انہیں صدیق بھی کہا گیا۔ جب دعوت العشیرہ تھی 3 دن تک دعوت ہوتی رہی، تیسرے دن عمران کے گھر سے ہوئی تھی، اور کیا کہا تھا میری طرف سے اور یہ تو جناب عمران کا ایک اپنا مقام ہے۔ دعوت العشیرہ ہوئی عمران کے گھر سے تیسرے دن، اور جو معراج ہوئی تھی نبی کو وہ پتہ ہے کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ جناب ام ہانی کے گھر سے ہوئی تھی، اور ام ہانی وہ بیوی ہیں جو ابو طالب کی سگی بیٹی ہیں، اور یہ وہ گھر ہے ام ہانی کا جو ام ہانی کو ابو طالب کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ بات سمجھ میں آ گیا کہ چاہے دعوت العشیرہ ہو چاہے معراج ہو، ابتدا ابو طالب کے گھر سے
صدیق وہ ہے جو فعل میں سچا ہو، علی قول میں بھی سچا ہے، علی فعل میں بھی سچا ہے، اور صرف یہی نہیں، جس بیٹے اس کے جس بیٹے کو دیکھ لے وہ عمل میں بھی سچا ہے، وہ قول میں بھی سچا ہے، اس لیے کوئی صادق بن گیا، کوئی صدیق بن گیا۔ صادق والے محمد رسالت میں دعوت دیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ایک معبود کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اسی کی عبادت کرو جس کی میں رسول کرتا ہوں، جس کی یہ علی کرتا ہے اسی کی بندگی کرو۔ لیکن ایک بات سنو، یہ بڑا مشکل امر ہے، تم میں سے کون ہے ایکم یعادلنی، تم میں سے کون ہے جو میرے اس بوجھ کو ہلکا کرے، تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ 9 سال کا علی اٹھا، 9 سال کا علی اٹھا، رسول نے فرمایا بیٹھ جو نیچے، علی بیٹھ کے کہا تم میں سے اگر کوئی ہے، میں کہتا ہوں خلافت مل رہی تھی لے لیتے، کہا جو تھا آج بھی جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ آج بڑا سستا تھا، بڑا اچھا مقام تھا، لذا کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، کیا کہا؟ انا ناصرکا یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول میں ہوں آپ کا مددگار۔ اس وقت جناب رسالت امام نے کیا کہا؟ انت ولی و خلیفتی و وصی، یا علی اگر تم میرا اقرار کرتا ہے میں تیرا اعلان کرتا ہوں۔ آج میں کہتے ہیں یہ کلمہ بھی لمبا پڑھتے ہیں، یہ اذان بھی لمبی پڑھتے ہیں، ارے ایک جملہ علی نے کہا، ایک جملہ نبی نے کہا۔ علی نے کہا تھا محمد رسول اللہ، نبی نے کہا تھا علی ولی۔ من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، کمبر کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، نعرہ حیدری۔ ایک جملہ نبی نے کہا، ایک جملہ علی نے کہا، نبی نے علی نے کہا محمد رسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ۔ ارے وہ جملہ تو پڑھتے ہو جو علی نے پڑھا تھا، انکار اسی کا ہے جو نبی نے پڑھا۔ ایک جملہ نبی نے کہا، ایک جملہ علی نے کہا، اور یہی نہیں، جناب امیر کے رسالت امام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، کتاب کا نام ہے موسوعۃ کلمات امام حسین علیہ السلام۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو دوسری نہج البلاغہ ہے، آپ نے چونکہ اس کا نام شاید نہ سنا ہو، میں آپ کو بتا دوں یہ وہ کتاب ہے جس میں سید الشہداء کی زبان اقدس سے از ولادت تا شہادت جتنے جملے بھی نکلے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں، اس کتاب میں۔ اور اس میں اس سے لے کر یہ جملہ پڑھ رہا ہوں کہ رسالت امام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، کہا جائے ایسے کرو، یہ ایک نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس اسے کہو کہ اس پہ لکھ دے محمد بن عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا محمد۔ کہا مولا جیسے آپ کا حکم ہوا، علی تو ویسے ہی کرے گا، کیونکہ میں صادق بھی ہوں صدیق بھی ہوں۔ صدیق وہی ہوتا ہے جو عمل میں سچا ہو، جو فعل میں سچا ہو، صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو۔ اب جناب امیر انگوٹھی لے کے ایک نقاش کے پاس گئے، کہا میرے مولا کا حکم ہے کہ اس پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب نقاش نے کیا کیا؟ لکھنا شروع کیا، انگوٹھی واپس کی۔ علی نے دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں یہ تو نے کیا لکھ دیا؟ میں نے کہا تھا محمد بن عبداللہ، تو نے لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ تو نے کہا لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ کہا مولا کروں کیا؟ کوشش کے باوجود بھی میرے قلم سے یہی جاری ہو گیا، کوشش کرتا رہا لیکن میرے قلم سے محمد بن عبداللہ نہیں محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ کوشش کے باوجود بھی میں کوشش کرتا رہا لیکن بے ساختہ میرے قلم سے
یہ لکھا گیا کہ محمد وہ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں. وہی انگوٹھی لے کے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق کہا تھا. اس نے کہا کہ پیش آستہ میرے قلم سے یہ جاری ہو گیا. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے عبداللہ کا بیٹا کہو یا اللہ کا رسول کہو. اب کوئی فرق نہیں پڑتا. رسالت امام نے انگوٹھی پہن لی, پہن کے رات کو سو گئے. اب جب اٹھے تو دیکھتے کیا ہے, اوپر لکھا ہے محمد رسول اللہ, نیچے لکھا ہے علی ولی. اپنی طرف سے نہیں, کتاب نہ دکھا سکو مذہب چھوڑنے کو تیار ہو. اوپر لکھا ہے محمد رسول اللہ, نیچے لکھا ہے علی ولی اللہ. دو جملے. اب وقت حیرت میں گئے پارلے والے, یہ کیا ہوا؟ آواز قدرت حبیب پڑھ کر حیرت میں کیوں پڑھتے ہو؟ کتابنا ما ارادنا و کتابنا نا ارادنا. جو تو نے چاہا وہ تو نے لکھوا لیا, جو ہم نے چاہا وہ ہم نے. یہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے پہلے چھپ کر تصدیق کی, دعوت ذوالعشیرہ میں ظاہر ہو کے تصدیق کی, یہاں پہ اٹھ کے تصدیق کی. کہا کہ تو میرا مصدق ہے تو تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا وسیع ہے, تو ہی میرا خلیفہ ہے. بس میرے بزرگوں چونکہ مصدق رسول ہیں لذا رسالت امام نے جب مباہلہ کیا ہے, اپنے دو بچوں کو ساتھ لیا, نادوا بنانا و بناکم وانسانا وانساکم وانفسنا وانفساکم. تم اپنے بیٹے لے آؤ, میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں. تم اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. صادق و صدیق جو رسول کی تصدیق کرتا ہے وہی صادق ہے. قول کے ساتھ کرے تو صادق بن جاتا ہے, عمل کے ساتھ کرے تو صدیق بن جاتا ہے. اب رسالت امام نے قرآن پیش کیا, انکار کر دیا. آواز قدرت حبیب گھبرانا نہیں, اگر شامل کچھ نہیں کر سکا تو ناطق کو لے آؤ, قرآن ناطق کے دروازے پہ چلے آؤ. اب رسالت امام نے کیا کیا شامل, یہاں پہ ایک تعریف کا ایک تجزیہ کر کے ہمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. 8 ہجری میں رسالت امام نے جناب ماریہ قبطیہ کے ساتھ عقد کیا. ان ماریہ قبطیہ کے شکم اطہر سے اللہ نے رسول کو ایک بیٹا دیا جس کا نام ابراہیم تھا. مبالغہ ذہن میں رکھے, 9 ہجری میں ہوا تھا. ابراہیم, اس بیٹے کی عمر 18 ماہ تھی, 1 سال, یعنی 8 ہجری کے آخر میں دنیا میں آئے, 9 ہجری میں زندہ تھے. یہ آپ کی بے نیازی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بلند نعرہ حیدری. 9 ہجری میں زندہ تھا, 10 ہجری میں اس بیٹے کا انتقال ہوا. اور رسول اکثر یہ کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو صادق ہے. 1.5 سال عمر ہے, رسول فرماتے ہیں یہ صادق ہے. یا رسول اللہ پھر اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لے لیا؟ 9 ہجری میں جو مباہلہ ہوا ہے اور اللہ نے کہا تم اپنے بیٹے لے کر جاؤ, اپنے کو چھوڑ دیا, زہرا کے بچوں کو ساتھ لے لیا. تو فرق واضح ہو گیا. یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا, سگا بیٹا ہے, سلبی بیٹا ہے, اس بیٹے کو چھوڑ دیا, علی کے بیٹوں کو لے لیا. یا رسول اللہ وجہ بتائیں. کہا اس لیے کہ وہاں پہ ہم نے یہ اعلان کرنا ہے جو سچا ہے وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہے اس پہ عذاب آ جائے گا. تو یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا صادق ہے. کہا اس میں کوئی شک نہیں, صادق ہے,
لیکن تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب ملائکہ نے آدم پہ اعتراض کیا تھا، پالنے والے تو اسے بھیج رہا ہے کہ جو زمین میں قتل و ریزی کرے گا، کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم بھی پھر نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کوئی مسلمان سر پہ قرآن رکھ کے یہ بتا دے کہ ملائکہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ملائکہ جھوٹ بولے، تو پھر پالنے والے یہ کیوں کہا؟ کیا انہوں نے معاذ اللہ کو جھوٹ بولا تھا؟ کہا جھوٹ نہیں بولتے ہیں یہ سچے، لیکن اس معیار صداقت پہ فائز نہیں جس پہ آدم فائز ہے، اس معیار کی صداقت نہیں جس معیار کی صداقت میرے آدم میں ہے۔ یا رسول اللہ، اب پتا چل گیا کہ اپنے کو کیوں چھوڑ گئے تھے، کہ تھے تو صادق ہی یہ بھی، لیکن وہ صداقت نہیں تھی جو حسین میں تھی، وہ ملا کے صداقت نہیں تھی جو حسن میں تھی، وہ ملا کے صداقت اور کسی میں نہیں تھی جو زہرا میں تھی، وہ ملا کے صداقت کسی اور میں نہیں تھی جو علی میں تھی، اس لیے یہاں پہ لے گئے، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، حسنین کے ساتھ لے لیا۔ یہودی اب کیا مطالب ہے؟ وقت ہے برائے شنودی محمد و آل محمد ایک سلامات پڑھیں صادق وہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اگلی آیت تک میں کوئی نہیں پہنچ سکا، بس یہ محترم ہیں کہ انہیں روک ادھر پھیر دیا۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا اس سلسلے میں، لیکن انہوں نے ایک سوال کیا دوسری تقریر میں، تو میں نے کہا کہ آیت بھی اسی طرف اور آپ کا موضوع بھی نہ چھوٹے اور آپ کا سوال بھی پورا ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہو، صدیق وہ ہے جو عمل میں سچا ہو۔ ابن حجر مکی نے کہا علی وہ ہے جو عمل میں بھی سچا ہے، اس لیے صدیق بن گیا، قول میں سچا ہے اس لیے صادق بن گیا۔ اگر سچے نہ ہوتے قول اور فعل میں تو رسول کبھی مباہلہ میں لے کے نہ جاتے۔ یہ ان کا مباہلے میں چلا جانا دلیل ہے کہ صادق تو اور بھی ہوں گے، لیکن ان جیسا کائنات میں صادق کوئی نہیں۔ کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، مطالب الشعور۔ دو کتابوں سے لے کر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہودی جو مدینے کے قریب تھے، انہوں نے دیکھا کہ امر رسول، دین رسول دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، ایسے کرے کہ رسول کو قتل کرتے ہیں تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ کہا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا جو رسول کو قتل کرے گا۔ آگے سے ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا کہ میں قتل کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، مجھے تم پہ یقین نہیں، تم جھوٹے ہو، تم خائن ہو، تم خیانت کرتے ہو، کہ یہ 100 اونٹ کسی تیسرے کے پاس رکھ دو، میں قتل کر کے آگے اسی سے وصول کر لوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے تیری شرط منظور ہے، صالح کے پاس رکھ دیے۔ وہ تلوار لے کے نکلا، تھوڑا سا باہر وادی سے نکلا تھا کہ سیاہ رنگ کی آندھی آئی، آندھی آنا تھا کہ تھوڑا سا پھر آگے بڑھا، چند قدم اٹھائے تھے کہ بارش اب پڑنا شروع ہو گئی، پھر نہیں رکا، پھر چند قدم آگے بڑھا، ابھی چند قدم پڑنا تھا کہ اوپر سے برف کے اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ جب زلزلہ طوفان بڑھتا گیا، اس کے دل میں آیا
کہ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کا ذکر توریت میں ہے، کہ عذاب اور طوفان اسی وجہ سے تو نہیں کہ جس محمد کا ذکر انجیل میں ہے۔ پہلے جا کر تصدیق کرتا ہوں، پہلے جا کر پوچھتا ہوں، تلوار اسی وقت پھینکی سیدھا مسجد نبوی میں، تو میں سے کون ہے محمد جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، صحابہ نے اشارہ کیا، وہ جو منبر پہ بیٹھے ہیں، قریب آیا، آپ ہیں محمد اور آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ کہا اس میں شک کی کیا ہے، میں ہی اللہ کے رسول ہوں۔ کہا آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ قربان ہو جاؤں اس رسالت کی دلیل پہ جو رسول نے دلیل پیش کی تھی۔ آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ اس وقت 2.5 سال کے حسن نبی کی گود میں تھے، جب اس نے کہا نبوت کی کیا دلیل ہے، کہا اس طرف دیکھو، یہ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس یہ دلیل ہے، 2.5 سال کا بچہ۔ کہا اب نبی اٹھے، اپنے بیٹے کو منبر پہ بٹھایا اور فیصلہ دے دیا، جب نبی اٹھتا ہے تو پھر ان کا نائب ہی منبر پہ آتا ہے، پھر انہی کا بیٹا ہی منبر پہ آتا ہے۔ منبر پہ بٹھایا، کہا آپ ہیں دلیل اپنے نانا کی نبوت کی؟ کہا جب نانا نے کہہ دیا ہے تو پھر میں ہی ہوں۔ یہ ہے یقین، یہ یقین کی منزل ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو 2.5 سال کی عمر میں نبی کے قول پہ یقین ہو جاتا ہے، اور یقین نہ ہو تو نبی مانگتا رہے ہذیان کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ یقین کی منزل ہے۔ 2.5 سال کے بیٹے کو بٹھایا، آپ دلیل ہیں؟ کہا ہاں، جب میرے نانا نے فرمایا ہے تو پھر میں ہی ہوں۔ اچھا پھر دین دلیل اس کا نہیں ثابت۔ کہا الحجت للحسن، یہ مناظرے کا بھی اصول ہے، مولوی جب مناظرہ کرتے ہیں الحجت للحسن میں مسلم آتے ہی، جب کسی مخالف پر کوئی حجت قائم کرنا ہو تو اس کے مسلمات سے کی جاتی ہے۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ فرمایا بتا، یہودیوں نے جب دیکھا، اب دلیل دے رہے ہیں، یہودیوں نے دیکھا کہ رسول کا دین پھیلتا جا رہا ہے، انہیں فکر نہ ہے کوئی، انہوں نے ایسا کیا کہ ایک مشورہ کیا کہ رسول کو قتل کرتے ہیں، 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ پھر تو آگے سے کھڑا ہو گیا، پتا کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو سچ ہے۔ صادق اسے کہتے ہیں جو قول میں سچا ہوتا ہے، صدیق اسے کہتے ہیں جو فعل میں۔ یہ رسول کا بیٹا نبوت کی دلیل بن کے اپنی زبان کو نطق دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن اس کے دل میں شک ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کہیں پہ چھپ کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہو اور ہم نے نہ دیکھا ہو، اس کا شک پڑا۔ فرمایا تو نے کہا تھا مجھے تم پہ یقین نہیں ہے، کہ تیسرے کے پاس رکھ دو، یہ بھی سچ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ سچ ہے۔ اب پھر شک پڑا، ہو سکتا ہے یہ بات بھی اس نے سن لی ہو، کہیں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، شک پڑا۔ کہا پھر تو تلوار لے کے باہر چلا آیا، اوپر سے سیاہ آندھی آئی، بارش پڑی، پھر اولے پڑے، یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے۔ اب پھر اس کے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے، جو علماء کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بچہ وہاں پہ بھی کہیں دیکھ رہا ہو۔ جب اس کا شک بڑھتا گیا، اب امام حسن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں سن، جب اولے پڑے تھے تو نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ نیت کو ٹھکرایا جا رہا ہے، جب وحدانیت کو بھی بچانا ہو تو انہیں ساتھ لے لیا کرو۔ نانا کی رسالت کے مصدق ہیں، اس کی توحید کے مصدق ہیں۔ یہ ہے حسن، یہ ہے حسین، یہ ہے زہرا، یہ ہے علی، صادق بھی ہیں،
صدیق بھی ہے۔ صادق وہ ہے جو قول میں سچا ہوتا ہے۔ رسول کی زندگی، مدینہ کا شہر، عید کا دن، ایک دن رسالت امام نے ایک سواری منگائی، ایک گھوڑا منگایا، کہا میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا ہے، جس کا نام حسین ہے، یہ حسین آج میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ گھوڑے پہ کیسے سوار ہوتا ہے۔ آخری یہی تیری ہے، تیرا عشق ہے، یہی تیری محبت ہے۔ مولا تجھے سید الشہداء کے مرنے کے بعد امام کے جوان میں جگہ عطا فرمائی، آدمی شمار فرمائی، امام زمان کا حقیقی منتظر بنائی۔ کہا میرا بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکٹھے ہیں، گھوڑا آ گیا، گھوڑے کا قد بڑا ہے، حسین کا قد چھوٹا ہے۔ اب کیا گیا، کسی نے نہیں کہا گھوڑے کو، کوئی حسین کے مزاج سے اتنا آشنا تھا کہ سمجھ گیا ایسے کیسے سوار ہوں گے، ایسے زمین پہ لیٹ گیا۔ حسین جب آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس کی پشت پہ سوار ہوئے، پھر گھوڑا اٹھا۔ صحابہ خوشی خوشی میں رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے، سن لو گے جملہ، رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا مولا ہماری بات کی وجہ سے اذیت ہوئی ہے، مولا ہم معذرت کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ صحابہ تھے، کہا مولا ہم معافی مانگتے ہیں۔ رسول پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اذیت نہیں ہوئی مجھے، فرق صرف یہ ہے تم آج اسے چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، تیرے آنسو کو قبول کرے، یہ اس مسافر شام کی دوا کا اثر ہے۔ فرمایا تمہاری وجہ سے اذیت نہیں، تم اسے چڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور میں آج اسے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ایک وہ وقت ہوگا جب میرا یہی بیٹا ہوگا، یہی گھوڑا ہوگا، گھوڑا دوڑ رہا ہوگا، حسین زمین سے زمین پہ آ جائے گا۔ حسین کربلا میں پہنچے، کربلا میں 10 محرم کو جب سب کی لاشیں اٹھا لائے، اب سمجھے اب میری باری ہے۔ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور رسول کا یہ وہی بیٹا ہے جو مباہلہ میں گیا تھا، نبی کا یہ وہ بیٹا ہے، زہرا کا یہ وہ بیٹا ہے جو مصدق توحید بن کے گیا تھا۔ بس حسین گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے پتہ کیا کیا؟ اپنی بہن کے پاس آئے، زینب بہن، اماں زہرا نے ایک وصیت کی تھی، کہا بھیا حسین کون سی وصیت؟ کہا ذرا ہاتھ آگے بڑھا، ایسے 7 بوسے اس ہاتھ سے، 7 اس ہاتھ سے، کہا اماں زہرا کہہ کے گئی تھی میری طرف سے ان ہاتھوں کو چوم۔ اب زینب کہتی ہے حسین بھیا پھر ذرا گردن نیچے جھکا۔ زینب نے 7 بوسے کہا مجھے بھی ماں زہرا ہی کہنے گئی، جب آخری وقت میں میرا بیٹا تجھ سے مل جائے تو اس کی گردن کو چوم کے کہنا اماں زہرا کی جانب سے بوسے۔ زینب بیٹر میں نہیں ہوں گی، تو ہوگی، حسین اکیلا ہوگا۔ بس حسین بہن سے ملے، سجاد کے خیام میں
فاطمہ کبریٰ امام حسن کی بیٹی، کہا فاطمہ میرا بیٹا کہا وہ بیماری ہے، بستر بیماری پہ، ایسے سجاد لیتے ہوئے آنکھیں بند ہیں۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ سجاد کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ ڈالے، ایسے سجاد کو کھڑا کیا، بولے نہیں، رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو نہیں۔ جب گرم آنسو سجاد کے چہرے پہ پڑے نا، ایسے آنکھیں کھولی، آنکھ کھلی تو بابا کی پیشانی زخمی نظر آئی۔ جب زخمی پیشانی دیکھی رو کے کہتے ہیں باقر کی ماں میری تلوار مجھے دے، میری زندگی میں میرے بابا کو زخمی کر گیا۔ بس حسین فرماتے ہیں بیٹا تو نے یہاں پہ نہیں شام میں لڑنا ہے، کوفہ کی گلیوں میں لڑنا ہے۔ سجاد پھر بستر، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے، اکبر بیٹا میں نے تجھے سوار کرایا تھا، عباس بھیا تو بھی میں موجود تھا جب تو سوار ہوا، مجھے سوار کرانے والا کوئی۔ حسین نے جنگ کی، حسین جنگ کرتے ہوئے میدان خالی ہوا، بس چھوڑ دیا مضمون، بالکل 2-3 جملے کہہ گئے۔ حسین زین سے زمین پر آیا، حسین زین سے زمین پر آیا۔ جب زمین پہ آئے نا 17 قاتل آئے ہیں حسین کے، کوئی ظلم کرتا ہے۔ ایک حرامی آئے جس کا نام سنان بن انس ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، نیزہ لے کے حسین کی اس طرف آیا، حسین کے دائیں پہلو میں اس نے نیزہ مارا۔ جب پہلو زخمی ہوا نا رو کے کہتا اما زہرا تیرا اتار بھی اتر گیا، اما زہرا تیرے پہلو میں دروازہ گرا تھا، اما زہرا تیرے بیٹے کے پہلو میں نیزہ لگ گیا ہے۔ آخری دن میں ایک شخص آیا جس کا نام محمد بن اشد ہے، اس نے کیا کیا کہا تجھے ظلم کرنے کی کمر پہ رکھا، اس نے پہلی ضرب ماری، حسین